بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ شام کے وقت میرے پاس آنا۔ وہ جو چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے جا رہی تھی، فرحاد بھائی کے یکدم سامنے آ جانے پر خوفزدہ ہو گئی۔ میں تھوڑی سی مصروف تھی، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی غور سے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ آپ پلیز سائڈ پر ہوں، مجھے اوپر جانا ہے۔ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، انہوں نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے کیوں ضد کر رہی ہو؟ موسم بھی اچھا ہے، تھوڑی ہی دیر میں بارش ہو جائے گی، تو کیوں نہ اس دوران ہم لوگ بھی اچھے سے انجوائے کر لیں۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کہا تو میں باجی کو شکایت لگا دوں گی۔ اچھا، مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم اپنی باجی کو کیا کہو گی؟ یہ کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا۔ اگر میں ایک بار سب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ تم مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہو، تو وہ سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ تمہیں اس گھر میں اپنی حیثیت کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، پھر کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو؟ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ارے نہیں میری پیاری بلبل، یہ آنسو سنبھال کر رکھو، بہت ہی جلد میں تمہیں ایک ایسی تکلیف سے دوچار کرنے والا ہوں جس کے بعد تمہاری ساری زندگی بس رونا ہی ہے۔ اب اسے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ ان کی سائڈ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ابھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آصف کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے کزن کی طرف دیکھا، جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیچر بھی تھا۔ ارے میں اسے منع کر رہا تھا کہ موسم خراب ہے، فی الحال اوپر نہ جاؤ۔ کون سا سردیوں کی بارش ہے، گرمیوں کا ہی موسم ہے، اگر بھیگ بھی گئی تو بیمار نہیں ہوں گی۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی اپنے کمرے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، بہتر ہے اس کے پاس جائیے۔ ہاں، صرف میں بس جانے ہی والا تھا، بس اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ گھر میں سب کی لاڈلی ہے، فریقہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی خاموش تھی۔ جانتی تھی کہ آواز نکالی تو ظالم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آواز بند کر دیں گے۔ فرحاد بھائی جب وہاں سے چلے گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ٹیچر کے سامنے تو تمہاری زبان بہت تیز تیز چلتی ہے، مجھے تو جواب دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی، اور نہ ہی گھبراتی ہو۔ اس انسان کے سامنے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر یہ انسان تمہیں پریشان کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ویسے ہی ڈیل کرو جیسے یہ تمہیں کر رہا ہے۔ ارے نہیں ٹیچر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس… مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو تمہارے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، تم خود سے بھی جھوٹ بول سکتی ہو، لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ پر یقین انداز میں بات کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ حیرانگی سے دیکھتی ہی رہی، پھر گہری سانس دیتے ہوئے کہنے لگے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے سامنے میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ شاید میں باجی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں کبھی کبھار سوچتی ہوں، اگر میری وجہ سے میری باجی کی زندگی عذاب بن گئی تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ وہ انسان بہت ہی ڈرپوک ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس نے کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو بہت ہی محتاط انداز میں یہ کام کرے گا۔ تمہیں بس اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا یا کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کے بعد تمہیں ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں ٹیچر صاحب۔ اسی وقت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ ارے کپڑے سارے بھیگ جائیں گے۔ وہ تیزی سے چھت کی طرف بھاگی۔ آصف چند لمحوں تک تو اس کی پشت کو دیکھتا رہا، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ بھی پیچھے چلا گیا۔ بارش بہت تیز تھی، چند لمحوں میں ہی وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔
مگر وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ آصف شیڈ کے نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے کپڑے ایک سائڈ پر پھینک دیے جو کہ ویسے بھی بھیگ ہی چکے تھے اور خود گول گول گھومنے لگی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آصف بھی مسکرا رہا تھا۔ اسے چاندنی کی تھوڑی دیر پہلے کہی ہوئی بات یاد آئی کہ میرا راستہ چھوڑے، کپڑے بھیگ رہے ہیں، اور اب وہ زمین پر پڑے ہوئے انہی کپڑوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اتارنے کے لیے وہ بے صبری سے اوپر چڑھی تھی۔ جلد ہی آصف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پڑوسیوں کی چھت پر نوید بھی کھڑا تھا جو اس کی کزن کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آصف نے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ کپڑے چاندنی کے وجود سے چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ چاندنی جلدی سے نیچے چلو، اس نے اونچی آواز میں کہا، لیکن اس لڑکی کو آواز سنائی نہ دی۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھی۔ اتنے عرصے بعد بارش ہو رہی تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹا تھا۔ اسے بچپن سے ہی بارش میں نہانا بہت پسند تھا۔ آصف نے دیکھا کہ اس کی آواز چاندنی تک نہیں پہنچ رہی تو وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس دوران وہ بھی مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ چاندنی کو جب اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تو اس کا وجود خوف سے کانپ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آصف موجود تھا۔ استاد جی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جلد ہی اسے اپنی حالت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ آصف اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا۔ مضبوط لہجے میں کہنے لگا، تمہیں نیچے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یوں چھت پر نہانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، میں شوق سے نہیں آیا، بلکہ وہ نوید بے غیرت کب سے کھڑا تمہیں تاڑ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں جلال تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے سر جھکا کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ اس کی نظروں سے اجھل ہو گئی تو وہ چھت پھیلانگ کر نوید کی چھت پر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، آصف نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، جہاں تک مجھے پتا ہے تیرے گھر میں 3 بہنیں موجود ہیں۔ کیا تو اپنی بہنوں کو بھی اسی طرح سے تاڑتا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ غصے سے لال ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، کمینے انسان، تجھے اندازہ بھی ہے کہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تجھے ابھی تک ایک اور بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال کر چیلوں کو کھلا دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک جھٹکے سے نوید کو پیچھے کی طرف پھینکا۔ اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا اور خون بہنے لگا تھا، مگر اب سب کو کہاں اس کی فکر تھی۔ اسے تو صرف اپنی محبوبہ کو ان ذلیل کتوں کی نظروں سے بچانا تھا۔ نوید یہ ڈوز کھا کر واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایک اور وجہ تھی کہ وہ آصف سے ہچکچاتا تھا۔ وہ یہ تھی کہ آصف اس کے بہت سے رازوں کے بارے میں واقف تھا، جس میں سے سب سے بڑا راز یہ تھا کہ نوید غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کا ریڈ لائٹ ایریا میں بھی کافی آنا جانا تھا۔ آصف کے پاس وہ ویڈیوز بھی پڑی تھیں جن کے ذریعے وہ اسے ایک لمحے میں پورے محلے میں ذلیل کروا سکتا تھا، مگر وہ نوید کا لحاظ کر رہا تھا۔ لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ وہ بے غیرت انسان حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس نے دھمکی دینا ضروری سمجھا۔ نوید واقعی بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور خاموشی سے نیچے چلا گیا تھا۔ چاندنی بھی اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے استاد جی سے تو وہ ہمیشہ ہی خائف رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ انہیں دیکھتی تھی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی اس حالت کو وہ پہچانتی تھی، مگر جان بوجھ کر انجان بنتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے استاد جی بہت ہی میچور انسان تھے۔ وہ ان کے خواب بھی بہت بڑے تھے، اور جہاں تک چاندنی کا سوال تھا تو اسے پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے مر مر کر میٹرک کیا تھا اور ابھی ماں کے کہنے پر زبردستی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں پر اسے جو بھی سبق ملتا تھا اسے پڑھنا بھی بہت مشکل لگتا تھا۔ رو رو کر وہ بڑی مشکل سے ٹیسٹ پاس کرتی تھی۔ آصف کو اس کا FSC کا امتحان پاس کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔
اسی لیے اس نے خالہ سے بہت ہی معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی اس بار نکل جائے، لیکن آپ کی بیٹی کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس بار بھی فیل ہی ہوگی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور بے چینی سے کہنے لگی، ارے بیٹا، اس طرح کی باتیں تو نہ کرو۔ شہر کے سب سے مہنگے کالج میں اس کا داخلہ کروایا ہے تاکہ اس کو اچھی پڑھائی ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری پاس بھی بھیج رہی ہوں، بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ اگر اس دوران بھی یہ پاس نہیں ہوتی تو لعنت ہونی چاہیے ایسی اولادوں پر۔ بس خالہ جی، آپ جو بھی کہہ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رکھنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری بات اس نے شرارتی انداز میں کہی تھی اور چلا گیا تھا۔ وہ پورا دن چاندنی کمرے سے باہر نہیں نکلی کیونکہ فرحاد بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ جہاں تک اس کی باجی کا سوال تھا تو وہ اپنی امی کے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ نہ جانے ان کے درمیان ایسی کون سی باتیں ہو رہی تھیں کہ نہ تو وہ چاندنی کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے رہی تھیں اور نہ ہی کمرے کا دروازہ کھول رہی تھیں۔ خیر، اسے بھی عورتوں کی باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ بارش میں نہانے کے بعد وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا مگر باہر جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اب دستک کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے فرحاد صاحب کی آواز سنائی دی، میں ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اسے لگا تھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ رات کے اس پہر اس کے بہنوئی کا یہاں پر کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور جو جواب موصول ہوا وہ اندر تک کانپ گئے۔ وہ یوں ظاہر کرنے لگی جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا اور خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو چاندنی، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو لیکن دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یہ ساری تصویریں میں انٹرنیٹ پر چڑھا دوں گا اور تمہیں بدنام کر دوں گا۔ اب کی بار اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی تھی، آپ کس تصویروں کی بات کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کن تصویروں کی بات کر رہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ اپنا مکروہ چہرہ لیے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ واہ، ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی دروازہ کھول دو گی، لیکن کہتے ہیں نا، جس عورت کے دل میں چور ہو وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر ہی دیتی ہے جس کے ذریعے وہ پکڑی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہونے ہی لگے تھے کہ وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتائیں آپ کن تصویروں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہیں پر کریں، میں سن رہی ہوں۔ یہ دیکھو، مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو، تم جانتی بھی ہو کہ میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر سکتا ہوں۔ جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا تب تک آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ اگر میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ میں اپنی بہن کی وجہ سے آپ کی عزت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مگر جیسے آپ کے حالات چل رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد اپنی ماں کو آپ کی شکایت لگانی ہی پڑے گی۔ میری نہیں، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم کیسے خود کو اس مصیبت سے بچاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ایڈٹ کی ہوئی تصویر اس کے سامنے رکھی۔ اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کانپتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے، آپ نے اسے ایڈٹ کیا ہے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے اسے ایڈٹ کیا ہے یا یہ تصویر نکلی ہے؟ جب میں یہ تمہاری ماں کو دکھاؤں گا اور انٹرنیٹ پر چڑھاؤں گا تو کوئی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ دیکھو تو بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ تصویر نکلی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ تصویر میں نیٹ پر کب چڑھاؤں؟ اس کے بعد وہ خوف زدہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن اب اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے کمزور لڑکی ہے۔ تمہارے ہاتھ جوڑنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے مطلب کی بات کرو، وہ خباثت بھرے لہجے میں کہنے لگے۔ میں آپ کا مطلب پورا نہیں کر سکتی، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ ناممکن ہے
لیکن میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں ان سب لوگوں کو یہ تصویر دکھا ہی دوں اور ان لوگوں کو بتا ہی دوں کہ تم کتنی پارسا ہو۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ چاندنی نے کہا، رک جائیں، میری بات سنیں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ میں آپ کو بہت جلد جواب دے دوں گی۔ جواب میری پسند کا ہونا چاہیے، فرحاد نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، ورنہ تم جانتی ہو کہ صرف ایک کلک کی دیر ہے اور تم ذلیل ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، اس دوران میں بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ جب واپس آؤں گا تو سب سے پہلے تم سے ہی ملاقات کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تب تمہارے منہ سے مجھے انکار سننے کے لیے نہیں ملے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پلٹ گئے تھے، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جی میری مدد کیجیے، آپ ہی ہیں جو مجھے اس آزمائش سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ وہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف اور صرف آپ کا سہارا ہے۔ اپنا یہ سہارا مجھ سے نہ چھینیے گا، مجھے بے حال نہ چھوڑیے گا۔ اس کی تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، کبھی بھی کسی فضول سرگرمی میں حصہ نہیں لیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکے سے دوستی کی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بعد میں اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چلے تو وہ اس کو برا بھلا نہ کہیں، یا اس کی ماں یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کالج بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اتنا بچا بچا کر رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس ذلیل انسان نے تو وہ کام کیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ تصویر ڈیلیٹ کروا بھی دیتی ہے تو اس کا بہنوئی اس طرح کی اور بھی بہت سی تصویریں بنا لے گا۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اپنی بہن کو اپنی کچھ تصویریں سینڈ کی تھیں۔ جب وہ یہ نادانی نہ کرتی تو شاید آج اسے اتنی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو ٹیچر جی کی کال آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، اور اس پہر آصف کی طرف سے کال اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اس کی بے چین آواز سنائی دی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ یا پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں، اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کسی بری مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے خواب میں فرحاد کو بھی دیکھا تھا، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ یا پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے تھے۔ ایک طرف اس کی ماں اور بہن تھی جن لوگوں کو اس کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، اور وہ صبح سے کمرے میں کیا باتوں میں مصروف تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی ماں کو بہنوئی کی غلط حرکتوں کے بارے میں بتایا بھی تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی ماں احتیاط نہیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف یہ انسان تھا جو اس سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک ذرا سا خواب پر بھی بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک برا خواب تھا، آپ بھول جائیے اور سو جائیے، صبح آپ کو یونیورسٹی پڑھانے کے لیے بھی جانا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آواز سے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ روتی رہی ہے، مگر سامنے بھی آصف تھا جو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا تھا اور ذرا سی تبدیلی پر فوراً سے چوکنا ہو جاتا تھا۔ میں نے تمہیں دن میں کیا سمجھایا تھا چاندنی، کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن مجھ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ تم تھوڑی دیر پہلے بیٹھی رو رہی تھی، کوئی مسئلہ ہوا ہے، ورنہ میرا دل یوں پریشان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے تو آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کا میرے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے جو آپ یوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ میری کچھ بھی نہیں لگتے، اسی لیے بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ مجھے آپ سے فی الحال کوئی بھی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی بحث کرنی ہے۔ آپ پلیز کاٹ دیجئے، یا پھر آپ رہنے دیجئے، میں خود یہ کال کاٹ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے موبائل زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی اور وہ بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے پچھلی بار کہا تھا کہ میں آخری بار تمہیں فون ٹھیک کروا کر دے رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے یہ توڑ دیا
تو تم بھول جانا کہ میں تمہیں فون دوں گی۔ دراصل اس کا غصہ بہت برا اور گندا ہوتا تھا، اور غصے میں وہ ہمیشہ اپنا موبائل ہی توڑتی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا تھا، اور اب بے بسی کے مارے بیٹھی رو رہی تھی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، جب بھی زندگی میں ذرا سی خوش ہونے کی کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب یہ مسائل ختم ہوں گے اور میں بھی باقی لوگوں کی طرح خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ خود سے شکایتیں کرتی کرتی وہ سو چکی تھی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو باہر ٹیبل پر اپنی ماں اور بہن کو بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ارے آؤ بیٹھو، تم بھی ناشتہ کرو۔ فریخہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو وہ نفرت آمیز نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اپنے گھر میں آرام نہیں لگتا جو ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتی ہو؟ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کا غصہ کس پر اتار رہی ہے۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ اسے، اس کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے، اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں اسے ڈانٹتی ہوں، اور آپ اس کی باتیں سنیں ذرا۔ میں کون سا کوئی غلط بات کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ تمہاری شادی کو بھی 2 مہینے نہیں گزرے اور ہر ہفتے تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر آ جاتی ہو، 3 دن کا پڑاؤ ڈالتی ہو اور پھر سے 4 دن اپنے گھر میں گزارتی ہو۔ اس طرح سے تو گھر نہیں بستے۔ آمنہ بیگم بہت غور سے اپنی بیٹی کے غصے سے لال چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا اور اس سے پوچھنے لگی۔ آمنہ بیگم بہت غور سے اپنی بیٹی کا غصے سے لال چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی، میں نے آپ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بہت پہلے بتایا تھا، اور شاید آپ نے میری بات سن کر مجھے یہ بھی تسلی دی تھی کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی اس انسان نے مجھے بلیک میل۔ بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی بہن سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کے شوہر کا نام لے لیتی تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ کون تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے ہاتھ پاؤں جا کر توڑتی ہوں۔ کسی کی اتنی ہمت کہ وہ میری بہن کو پریشان کرے؟ فریحہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جذباتی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو، تمہیں اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ اب بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، ابھی تم جاؤ اور کالج جانے کی تیاری کرو۔ میں نے آصف کو کہا ہے وہ تمہیں کالج تک ڈراپ کر دے گا۔ امی، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج میں نہیں آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ چھٹی کر لوں گی۔ پہلے تمہیں بہت آتا ہے نا جو آج چھٹی کر لو گی۔ خاموشی سے جاؤ اور تیار ہو، میں آصف کو تب تک آواز دیتی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کل رات کے وقت ہی تو اس نے اپنے استاد جی سے اچھی خاصی بدتمیزی کی تھی، اور اب صبح صبح دوبارہ ان کا چہرہ دیکھنے والی تھی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ نظریں جھکائی بستہ اٹھا کر باہر گئی تو وہ اپنی بائک پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، لیکن چاندنی کو دیکھ کر بل بھی دور ہو گئے اور لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کب سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں، بندہ تھوڑی سی جلدی کر لیتا ہے۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ ذرا پھر سے کہنا، مجھے آواز نہیں آئی۔ سوری۔ واہ، تم معافی مانگنا بھی جانتی ہو، مجھے تو لگا تھا کہ تم صرف اپنا غصہ اتارنا ہی جانتی ہو۔ صبح میں نے تمہیں کال کی تھی لیکن تمہارا موبائل بن جا رہا تھا، کہیں پھر سے موبائل تو نہیں توڑ دیا؟ اب کی بار اس نے چاندنی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، پہلے مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا پچھلا فون ٹوٹا تھا، اور یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ آصف نے اس کی طرف موبائل بڑھایا تھا۔ وہ جدید ماڈل کا فون تھا۔ بے یقینی سے وہ اپنے کزن کی طرف دیکھنے لگی۔ فون کا ڈبہ پکڑتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا کزن اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہو اور ڈبے کے اندر نوکیا کا موبائل پڑا ہو۔ تمہارے ساتھ پرینک نہیں کر رہا، بلکہ سچ میں یہی موبائل ہے تمہارے لیے، پچھلی تنخواہ سے خریدا تھا، مگر دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ اب جب کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ تمہارا موبائل میری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، تو پھر ہر جانے کے طور پر یہ لے آیا ہوں، قبول کر لو۔ یہ تو بہت مہنگا فون ہے، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ امی کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اس نے تیزی سے انکار کر دیا۔ تمہاری امی کو اس بارے میں کوئی بھی نہیں بتانے والا ہوں،
جتنا وسیع تمہاری ماں کا علم ہے، مجھے یقین ہے کہ انہیں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ تم نے اپنا موبائل تبدیل کر لیا ہے۔ وہ اس کی ماں کا مذاق بنا رہا تھا۔ اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پڑھ لوگوں کا مذاق بنانا شروع کر دیں۔ ارے میں مذاق نہیں بنا رہا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم یہ موبائل اپنے پاس رکھو۔ اب کی بار اس نے پکڑ لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ کالج میں موبائل لے کر جانا منع تھا۔ اس کو الماری میں رکھنے کے بعد، اسے تالا لگانے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ہر طرح کی اداسی غائب ہو چکی تھی۔ وہ رات کے واقعے کو بھی مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ استاد جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ نہ صرف پڑھائی میں میری مدد کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ میری زندگی کے آدھے مسئلوں کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی ہو تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے اس کی پشت کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں سکتا کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ کیا تمہیں میں برا لگتا ہوں یا مجھ میں کوئی خامی ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہارے لیے میں خود کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ اپنے استاد جی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سننا واقعی بہت عجیب تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ استاد جی بھی بہت کھڑوس ہیں۔ کبھی کبھار وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کی استاد جی کو کبھی کسی عورت سے محبت ہو گئی تو وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کریں گے؟ انہیں تو لڑکیوں کے سامنے ٹھیک طرح سے بولنا بھی نہیں آتا۔ مگر آج وہ اپنے ان سارے خیالات کو غلط ثابت ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ استاد جی نہ صرف اسے کھلم کھلا شادی کی پیشکش کر رہے تھے بلکہ اس کے بعد انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور امی کو تمہارے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کافی دیر کے بعد اس کی آواز نکلی تھی اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ بے ساختہ آصف کا کہکہ بلند ہوا۔ وہ زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تم سے اس طرح کا مذاق کر سکتا ہوں؟ میری کہاں اتنی مجال؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جاؤں۔ اس کے کہنے پر دوبارہ سے چاندنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر پھر سارا راستہ یوں ہی خاموشی میں گزرا تھا۔ جب وہ اسے اس کے کالج کے سامنے ڈراپ کر رہا تھا تو مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہنے لگا، خدا کا واسطہ ہے امی کو انکار نہ کرنا، ورنہ میں ساری عمر کمارا ہی مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بائک وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کے گال لال تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی سہیلیاں اسے تنگ کرنے لگیں اور مذاق بنانے لگیں، مگر وہ تو ان کی باتیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو آصف کے الفاظ پر الجھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کا خواب اس طرح پورا ہو جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک ہی اس کے ذہن میں فرحات کی باتیں گونجنے لگیں۔ یکدم ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خوشی کے سارے رنگ ختم ہو گئے تھے۔ ایک عجیب سی اداسی تھی جو پھر سے اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو فرحات پھر سے وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں ایک ہفتے کے لیے گیا تھا لیکن کام جلد ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ تم نے بھی سوچ لیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو تمہیں پورا ایک ہفتہ لگ گیا ہے سوچنے کے لیے۔ یہ تو صرف چند گھنٹے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، آمنہ بیگم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ داماد کو پھر سے بیٹی کے کمرے میں کھڑا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے کمرے میں مت آیا کرو۔ ارے ماسی، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو؟ میں کون سا تمہاری بیٹی کو کھا جاؤں گا؟ میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا ہوں اور کبھی بھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ بس کر جاؤ، ہمیں تو جیسے جانتے ہی نہیں ہو، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ اگر مجھے پہلے اس بارے میں پتا ہوتا تو میں کبھی فریہ کی شادی تم سے نہ کرتی، مگر میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ خیر، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں اس کو بھی طلاق دلوا دوں گی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کیونکہ اب معاملہ ان کی دونوں بیٹیوں کی عزت کا تھا۔ فریحہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی ماں کو مسلسل شکایات لگا رہی تھی کہ فرحات اس کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا، بلکہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ہی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ اس سے بات کرتی ہے تو وہ اسے گالیاں دیتا ہے
اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اور دوسری طرف ان کی چھوٹی بیٹی جو کسی قسم کے رشتے میں بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی ذہنی ٹینشن کا سامنا کر رہی تھی۔ خیر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آج شام کے وقت ہی خالہ آئی تھیں، تمہارا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ آصف بہت ہی اچھا اور دیکھا بھالا بچہ ہے، تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ انہوں نے فرحاد کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو خوشخبری سنائی تو وہ بے چینی سے کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، کم از کم مجھ سے تو اجازت لینی چاہیے تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں گھر کا بڑا بیٹا کہہ دیا، ورنہ تم تو بیٹا کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ آج ہی فریحہ کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی منگنی میں شامل ہو۔ اپنے داماد کو ذلیل کر کے وہ وہاں سے نکال چکی تھیں۔ اسے بھیجنے کے بعد وہ بہت تیزی سے چلتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، اپنی ماں کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاندنی اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے کہنے لگی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ دراصل اس نے میری کچھ تصویریں ایڈٹ کر لی ہیں اور بہت ہی غلط طریقے سے ایڈٹ کی ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تصویریں نیٹ پر چڑھا دے گا۔ آمنہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انہیں اسی لیے موبائل سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ آس پاس بھی بہت سے ایسے واقعات تھے جو انہوں نے سنے تھے، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی موبائل دینے سے انکاری تھیں، مگر پھر فریحہ کے کہنے پر انہوں نے چاندنی کو موبائل لے کر دے دیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ساری غلطی ان کی بیٹی کی ہے۔ وہ اسے مارتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں سمجھاتی تھی کہ اس فضول موبائل سے دور رہو۔ وہ بھی خاموشی سے مار کھا رہی تھی اور روئی چلی جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ کہنے لگی کہ میں آصف سے اس بارے میں بات کروں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے؟ آپ ایسا نہ کیجیے گا، مرد بہت ہی تنگ ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ آصف کے ذہن میں اگر یہ بات چلی گئی تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ بیٹا، تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتے نہیں توڑتے۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ اور جہاں تک فرحاد بھائی کا سوال ہے تو وہ ڈرپوک ہے۔ آصف نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے، اسی لیے آپ بس ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں سب سیٹ ہو جائے گا۔ اس کی منگنی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، وہ بہت خوش بھی تھی، لیکن دل میں جو خوف بھرا ہوا تھا وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ پورے فنکشن کے دوران آصف نے یہ بات محسوس کی تھی کہ اس کے منگیتر کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب سب وہاں سے چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی، تب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو فرحاد کھڑا تھا۔ تو تمہاری منگنی ہو ہی گئی، اس نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پلیز یہاں سے جائیے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی ماں اور بہن درزی کو کپڑے دینے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ باہر سے تالا لگا کر گئی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا بہنوئی اس کے گھر کے اندر ہی موجود ہے۔ میں تمہارے کمرے میں اس لیے نہیں آیا کہ تم مجھے یہاں سے نکال دو، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچا دوں جو اتنے عرصے سے ادھورا ہے۔ ویسے بھی کچھ ہی عرصے بعد تمہارا نکاح آصف سے ہو جانا ہے، پھر تم کہاں پر مجھ سے ملو گی؟ میں تو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جایا کروں گا۔ آپ اس قدر گھٹیا ہوں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری بلبل، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تمہیں بہت پہلے ہی میں نے یہ چیزیں سمجھائی تھیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، جنہوں نے پتہ نہیں اس فریحہ میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی تھی جو وہ اسے اپنی بہو بنانے تو لگی تھی۔ خود تو وہ مر گئیں، لیکن میری زندگی عجیب بناتی ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فریحہ آپ بھی بہت اچھی ہیں،
وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں؟ بس کرو، زیادہ ڈرامے نہ لگاؤ، میں نے اچھائی کا اچار نہیں ڈالنا۔ مرد کو ہمیشہ خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اور خوبصورتی کے نام پر اس کے پاس صرف اور صرف کل رنگ موجود ہے۔ مجھے تم پسند تھیں، تمہارا سفید رنگ مجھے تمہاری طرف مائل کرتا تھا، اور تمہارے یہ ہونٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی دروازے سے باہر جاتی، فرحات نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر سارے محلے والے جمع ہو گئے تھے۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ فرحات نے اس پر الزام لگا دیا اور چیختے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نوید جو کہ چھت پر ہی کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ آصف سے بدلہ لے لیتا۔ اس نے بھی فرحات کا ہی ساتھ دیا تھا اور اس لڑکی کو پورے محلے میں بدنام کر دیا تھا۔ جب آمنہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ گھر واپس آئیں، گھر کی حالت دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی نہ کسی حد تک انہیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ بیٹی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خالہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، انہوں نے بنگلی توڑ دی ہے۔ فرحات بھائی نے مجھے پورے محلے میں ذلیل کروا دیا ہے، میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف جب آصف کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنی بائک نکالی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا، مگر اس کی بدقسمتی تھی، راستے میں اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ یہ ایک اور بڑا صدمہ تھا جو اسے ملا تھا۔ کافی عرصے تک وہ نڈھال رہی تھی، نہ تو وہ کچھ کھاتی پیتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر اس طرح سے ہی چلتا رہا تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ زندگی تھی کہ یکدم ہی رک گئی تھی۔ چاندنی کے ذہن میں ہر وقت آصف کی ہی باتیں گونجتی رہتی۔ وہ کبھی کبھار اتنی پرجوش ہو جاتی کہ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان کا گھٹنا پکڑ کر بہت ہی پیار سے کہتی کہ آصف نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں اور وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ابھی وہ میرے لیے سامان لینے باہر گیا ہے، دیکھیے گا جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے گا تو وہ میرے لیے گجرے بھی لائے گا، اس کے دیے ہوئے گجرے میں اپنے ہاتھوں میں پہنوں گی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ آمنہ بیگم اسے سینے سے لگا لیتی اور دھاڑے مار مار کر روتی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کریں کہ ان کی بیٹی دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ جہاں تک فریحہ کا سوال تھا، کچھ عرصے تک تو اس نے اپنے شوہر سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر فرحات کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی بھی مجبوری تھی، وہ اپنا گھر نہیں توڑ سکتی تھی۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کمپرومائز لکھا جا چکا ہے اور اب اس نے کمپرومائز ہی کرنا تھا۔ ان سب لوگوں میں ایک انسان تھا جو بہت زیادہ بے چین تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوید تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے آصف بار بار اس کے خواب میں آ رہا تھا اور اس سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے ہمیشہ ہی تمہارا پردہ رکھا اور تمہاری مدد کی، میری بھی مدد کر دو۔ اس کا دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اور نہ ہی اس خواب کا مطلب سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو بتا پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر بھی ہر وقت اسے ملامت کرتا رہتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر وہ یہ زیادتی نہ کرتا تو نہ ہی چاندنی رسوا ہوتی اور نہ ہی آصف کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اس سب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ نوید کا ہی تھا۔ اگر وہ جھوٹی گواہی نہ دیتا تو آج سب لوگ پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بدلہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے اور انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ اسے صرف اپنا گندا مقصد ہی حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس رات کافی دیر تک وہ اس بارے میں ہی سوچتا رہا اور پھر صبح جا کر وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کو جا کر کہا کہ میں نے چاندنی سے نکاح کرنا ہے۔ اس کی ماں بہت ہی نیک عورت تھی، انہیں اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے ایک بچی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا کتنا بڑا اجر دے گا۔
اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ وہ نیکی نہیں کر رہا بلکہ اپنے گناہ کا مداوع کر رہا ہے۔ آمنہ بیگم تو اس کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن چاندنی کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی۔ نفید کو دیکھ کر اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے تھے، مگر ماں کی زبردستی کرنے پر وہ نکاح کر چکی تھی۔ وہ سہاگ رات میں اپنے بیڈ پر بیٹھی شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت خشک تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے آنسو ختم ہو گئے ہوں۔ وہ جا کر اس کے قریب ہی بیٹھا تھا کہ وہ سخت لہجے میں بولی، میں صرف اور صرف آصف سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی میرے دل میں جو جگہ ہے وہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ تم جانتے ہو کہ میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، اس کے باوجود تم نے مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن تمہیں اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم کبھی بھی وہ حیثیت حاصل نہیں کر پاؤ گے جو ایک شوہر ہونے کے ناطے تمہیں ملنی چاہیے۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے یہ فیصلہ ضرور کیا تھا کہ وہ چاندنی کو اتنی محبت دے گا کہ اس کی ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔